ذكري وجعله تعصيم وسكون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ دوستو، سورۃ الفیل اس کی آیت نمبر 4، 3، 4 اور 5 کی تلاوت کی ہے، اور اللہ کی مہربانی سے آج سورت کا درس مکمل ہوگا۔ دعا ہے جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور حضور کی ساری امت مرحومہ کے لیے اس کے کوشش اور مدد کا ذریعہ بنا۔ اللہ نے ظاہری طور پہ اس کعبے کی حفاظت فرمائی، اور باطنی طور پہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو حضور کی شان کے بارے میں بتایا کہ اے مشرکین مکہ، تم کبھی میرے محبوب کی مخالفت میں نہ آنا۔ اگر تم چاہو گے کہ ہمیں کامیابی ملے گی، جس طرح کہ ان ہاتھیوں والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ان کا کچھ نہیں بچا، اسی طرح اگر تمہارا یہ وہم اور خیال ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ خواب تمہارا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، اللہ پاک نے تا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری سنائی، مسلمانوں تم صحیح معنوں کے اندر احکام الہی پر عمل کرنے والے بن جاؤ، کبھی کفار تمہارے مقابلے کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے، یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں۔ جس وقت 1965 کی جنگ لگی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ، ان کا نعرہ کیا تھا کہ ہم یہ ناشتہ جا کے لاہور کے اندر کریں گے، اور پھر کامیابی اللہ پاک نے آپ کو اتنی عطا کی، امریکہ کو بولنا پڑا اگر پاکستان کی فوج ہو، اسلحہ میرا ہو، تو میں پوری دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو یہ اللہ پاک مسلمانوں کو کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان آیتوں کے اندر فرمایا ترمیہم، وہ جو پرندے آئے، فرمایا وہ مارتے تھے، بحجارۃ، فرمایا پتھر، من سجیل، پتھر کی کنکریاں تھیں، فجعلہم، پس بنا دیا ان کو ہم نے، کعصف مأکول، ایسے بنا دیا جس طرح کہ کھایا ہوا بھوسا ہو، فرمایا کھایا ہوا جس طرح کہ وہ مال ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس وقت جانور چارہ کھاتا ہے، فرمایا اگالی کرتا ہے، اس اگالی سے جو ذرات نکلتے ہیں، ان ہاتھی والوں کا یہ حشر اللہ پاک نے فرمایا۔ تو کتنے آئے اس کے مقابلے کے اندر، کتنا بڑا لشکر ہے، کتنا بڑا اس کے پاس اسلحہ ہے۔ تو یہاں صرف پرندے آ رہے ہیں، ایک پرندہ اور وہ 3 آدمیوں کو وہ پتھر مار رہا ہے، وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا کامیابی نہیں؟ تو قرآن پاک کی اس تفسیروں کے اندر، تفسیر مظری کے اندر بھی، تبیان القرآن کے اندر بھی میں نے اس بات کا ذکر پڑھا کہ ابو مسعود اور حضرت عبد المطلب یہ دونوں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ جس وقت یہ ابرا کے لشکر نے حملہ کرنا چاہا، چوٹی پر بیٹھ گئے، تو ابو مسعود نے وہ پرندے آتے ہوئے دیکھے۔ حضرت عبد المطلب سے فرمایا کہ عبد المطلب، کیا ان پرندوں کو تم جانتے ہو، کبھی تم نے دیکھا ہے؟ اور یہ بھی دیکھیں یہ کہاں جاتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب انہیں دیکھتے رہے۔ تو جس وقت دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، فرمایا، یہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے، نہ یہ نجد کے علاقے کے ہیں، نہ یہ تہامہ کے علاقے کے ہیں، اور نہ یہ عربی ہیں، نہ شامی ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ پرندے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ اور پھر آ کے اس لشکر کے اوپر چکر کاٹنے لگے، فرمایا پھرنے لگے۔ اب ہر ایک ان کی جو چونچ ہے وہ سرخ ہے، سر اس کا کالا ہے، اور گردن ان کی لمبی ہے، اور ایک منہ کے اندر وہ کنکر لیا ہے، 2 پنجوں کے اندر لیے ہیں،
مسور کے دانے کے برابر ہیں، ہر ایک کے اوپر نام لکھا ہوا ہے۔ تفسیروں نے اس بات کا ذکر فرمایا، ہر ایک پتھر کے اوپر نام ہے، اس کو مارنا ہے۔ تو یہ چیزیں کس نے سکھائی ہیں؟ ان پتھروں کے اوپر نام کس نے لکھوائے؟ اللہ رب العزت کی شان ہے، یہ اس کا وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر۔ اگر کفار کے لیے میرے بھائی بزرگوں ان کو ختم کرنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پرندے بھیج سکتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے کامیابی کے لیے اللہ پاک کچھ نہیں کر سکتا؟ آج بھی ہمارا وہی رب ہے اور جو اس وقت تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ترمیہم، پھر وہ مارتے تھے چن چن کے، یہ فلاں نام کا شخص ہے، یہ فلاں نام کا شخص ہے۔ اور وہ جس طرح فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جس سائڈ اگر سر پہ اوپر لگا تو نیچے سے نکل گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح اگر سائڈ پہ آیا تو دوسری سائڈ پہ وہ کنکر نکل گیا۔ فرمایا یہ تماشا ہم نے دیکھا۔ فرمایا جس وقت رات ہو گئی، صبح ہوئی، ہم آئے اس پہاڑوں سے نیچے اترے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی ایک فرد ہی نظر نہیں آتا۔ فرمایا اس طرح وہ اجڑ چکے ہیں۔ فرمایا ان کے جو مال تھے، ان کے جو زیورات تھے، ان کے پاس جو سونا تھا، جو اسلحہ تھا، وہ سبھی کا سبھی وہیں پڑا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اچھا وہ جو کنکر آئے جن کو لگے، فرمایا وہ آ کے لگ کے ہلاک کر کے زمین کے اندر غائب ہو گئے، اور کسی کو دیکھنے کی بھی صلاحیت، دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی۔ اور فرمایا وہ زمین کے اندر چلے گئے۔ فرمایا وہ اس طرح جس طرح کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، وہ اس طرح مرے پڑے ہیں، ان کے ہاتھی ہلاک ہو گئے، وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ابرا اپنے شہر کی ملک کی طرف دوڑ گیا۔ فرمایا اس کو اللہ پاک نے ایک بیماری لگا دی۔ فرمایا ایک سب سے پہلی جو بیماری اس کی لگی، ہاتھوں کی انگلیاں، ان کے جو پوٹے ہیں یہ گرنے لگے۔ فرمایا پھر خون جاری ہونے لگا، ان کا خون رکتا نہیں تھا۔ میرے بھائی اگر بیماری آئے یہ دوائی سنت ہے، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ تو اس نے علاج کروایا، کوئی علاج اس کے لیے کامیابی نہیں۔ فرمایا اس کے بعد اس کا جو پیٹ تھا وہ پھول چکا۔ فرمایا پھر اپنے ملک کے اندر جا کے اس کا پیٹ پھٹا اور لوگوں کے سامنے ہلاک ہو گیا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا یہ فرمان ہے، من عادلی ولیًا فقد آذنتہ للحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے میں رب ہو کے اس کے ساتھ جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ تو اگر یہ تو کعبہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے پہ ہے اور آ کے کعبے سے مخاطب ہوئے، اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن فرمایا ایک بندہ مومن سے بڑھ کے نہیں، مومن کی شان تجھ سے بڑھ کے ہے۔ تو اس لیے ایک تو عام مومن ہے، ایک اللہ کا ولی ہے۔ زندگی کے اندر کبھی دل کے اندر اللہ کے کسی نیک بندے کے خلاف اپنے دل کے اندر اس بات کو نہ آنا، تو اس لیے اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا اسی طرح وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں ہم دونوں آئے، ابو مسعود ہے، میں آیا، میں نے ان کا خدا لے کے ایک گڑھا کھودا۔ فرمایا اس کے اندر پھر جو ان کے جواہرات تھے، ان کا جو اسلحہ تھا، جو سونا تھا، میں نے ایک گڑھا بھر دیا۔ فرمایا دوسرا کھودا، میں نے دوسرا بھر دیا۔ پھر میں اپنے ساتھی ابو مسعود سے کہنے لگا یہ ایک گڑھے کے اندر میرا مال ہے، ایک گڑھے کے اندر تمہارا مال ہے، اگر چاہو تو میرا گڑھا لے لو، اگر چاہو تو اپنا لے لو، چاہو تو دونوں لے لو، مجھے مال کی لالچ نہیں۔ تو ابو مسعود آج ہم کہاں کھڑے ہیں میرے بھائی؟ حقیقت میں ہمارا کردار بہت گر چکا ہے۔ تو بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے۔ عدالتوں کے اندر جائیں، باپ بیٹے کے مقابلے کے اندر کھڑا ہے، وہ کیس کر کے کھڑا ہے، میرا حق کیوں نہیں دیتا؟ حضور کی شریعت یہ ہے، جب تک والدین زندہ ہیں، جب تک والدین زندہ ہیں تم ان سے سوال نہیں کر سکتے، جس وقت ان کا وصال ہو جو مال تمہارا ہے۔ تو اس لیے آج ہم انسانیت سے گر گئے۔ باپ اپنے اولاد کی طرف دیکھتا ہے، ماں اپنی بیٹے کی طرف دیکھتی ہے کہ ہاں کہ کبھی یہ آ کے میرے ساتھ پیار کے دو بول بھی میرے ساتھ بول لے گا۔ تو جس وقت وہ فوت ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اور بھائی جا کے منڈی کے اندر پھل لے کے آئیں، مسجد کے دروازے سے باہر کھڑ جائیں، لوگوں کو کھلائیں، یہ کوئی انسانیت نہیں۔ انسانیت یہ ہے کہ ماں کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں، اور اسی طرح بھائی کا حق بھائی کو دیں،
فین کا حق فین کو ادا کریں۔ اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے ابو مسعود سے کہا کہ اگر دونوں چاہیں تو دونوں لے لیں، تو وہ کہنے لگے نہیں، جو میرے حصے کا ہے وہ میں لوں گا، جو آپ کے حصے کا ہے وہ آپ رکھیں۔ اس کے بعد اہل قریش کو بلایا گیا، جتنا مال تھا ان کے اندر تقسیم ہوا، تو اسی مال کے سبب سے حضرت عبد المطلب کو اللہ نے وہ شان اور عزت عطا کی، قبیلے کے لوگ کہنے لگے اب آپ ہمارے سردار ہیں، تو اپنے ماں اپنے گھر کے اندر خوشحالی کے اندر پھر زندگی گزارنے لگے۔ آئے تھے وہ ابرا ان کو ہلاک کرنے کے لیے، کعبے کو گرانے کے لیے، اور خود بھی ہلاک ہو گیا، مال بھی ہلاک ہو گیا، اور جو مال بچا وہ حضرت عبد المطلب اور اہل قریش کو دے کے چلے گئے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا سورت کے اندر اے لوگوں کبھی تم نے یہ خیال نہیں کرنا کہ ہم اس میں مقابلے کے اندر آئیں، اور اللہ کے ولیوں کے مقابلے کے اندر اور یا اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے کے اندر، لیکن ہاں اے ایمان والو تم اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لو، اگر تم صحیح معنوں کے اندر احکام الہی کے مطابق چلتے رہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، دور خلافت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے حضور کے صحابہ میرے ساتھی، مدینہ سے جاؤ حسین و جمیل عورت، نوجوان عورت کو لے آؤ، اور فرمایا اسے زیور پہناؤ، زیور پہنا کے سجا دو، فرمایا سجا دو، فرمایا اس کو مدینے سے روانہ کرو اور روحا تک وہ اکیلی جائے، فرمایا پھر روحا سے واپس مدینے میں آئے، اگر کوئی اس کی طرف بری آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ لے تو عمر آج ہی اپنی حکومت سے استعفیٰ دے دے۔ تو یہ ہے انسانیت میرے بھائی۔ آج بچیاں ہماری گھروں سے نکلتی ہیں، ماں دامن اٹھا کے دعا کرتی ہے اللہ میری بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا، میرا بیٹا کام کے لیے جا رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ کیا ہم کسی کافر ملک کے اندر رہ رہے ہیں؟ اسلامی ملک ہے، پاکستان ہے، اور اس کے اندر یہ مولانا روم نے فرمایا تھا، فرمایا لوگوں میں دیکھتا ہوں لباس انسانوں جیسے ہیں لیکن انسان نظر نہیں آتے، انسان کپڑے سے لباس سے نہیں بنتا، کردار سے بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کردار کو، اخلاق کو، زبان کو سنوارنا چاہیے اور ایک دوسرے کا حق کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک صلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا، یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ کریم انہیں صحت عطا فرما، یا اللہ جتنے لوگ پریشان حال یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مسلمانوں کے اندر اتفاق فرما، یا اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، یا اللہ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن تیرے بندوں کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں یا اللہ کریم ان کے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ کریم عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی ایمان کی موت عطا فرما، یا اللہ جتنے تیرے بندے یا اللہ اس درس قرآن کے اندر شریک ہیں یا اللہ کریم سب کا آنا سب کا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ اس درس قرآن کو ہم سب کے لیے یا اللہ کریم نجات کا ذریعہ بنا،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وصلى الله تعالى على